فیصلہ یہ ہو چکا ہے کہ پاکستان کو اب آئین اور قانون کے تابع چلانا ہے اور ریاست کا کوئی لاڈلا نہیں ہے۔ لیکن مہنگائی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ مہنگائی اس وقت تاریخ میں سب سے زیادہ شرح کراس کر چکی ہے، 41% سے زیادہ اس وقت مہنگائی کا ریشو چل رہی ہے۔ ہر چیز جو ہے وہ غریب کی دسترس سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کی اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ جو پیڈ کانٹینٹ ہے وہ زیادہ تر فیک کانٹینٹ ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ جو چیز وائرل ہو جاتی ہے وہ پھر اس کے بعد وہی ہی سچائی بن جاتی ہے۔ اس کے خلاف کوئی روک تھام کی کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ آج کے پروگرام کا سب سے اہم ترین سوال کیا آپ نے۔ السلام علیکم، ہارون انجم آفیشیل چینل کے ساتھ میں ہوں ماہنور فیاض۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہارون صاحب، ملک میں سیاسی اور معاشی صورتحال پہ ان سے تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی۔ کیا چل رہا ہے ملک میں؟ ملک میں اس وقت افراتفری ہے اور سپریم کورٹ از خود نوٹس کی سماعت جاری ہے، اور کل کی یہ ڈیولپمنٹ تھی کہ حکومتی جماعتوں نے فل کورٹ کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے۔ معاملات جس طریقے سے 5 سال سے پاکستان کی عدلیہ میں چل رہے تھے، معاملات اس طریقے سے چلنا اب انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ اعداد و شمار آئے ہیں کہ 2017 سے لے کر 2023 تک سپریم کورٹ آف پاکستان نے تقریباً 80 سے زائد کیسز کی سماعت کی ہے، جن میں سے 73 کیسز کے اندر مخصوص ججز کو بینچ کا حصہ بنایا گیا ہے۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور بالخصوص سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھایا جا رہا ہے، کیونکہ آئین پاکستان چیف جسٹس کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے وہ بینچ بنا سکتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں، وکلاء تنظیمیں، سول سوسائٹی، صحافی حضرات اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ ہے کیا، کہ اتنے زیادہ کیسز کے اندر صرف مخصوص ججز، مطلب 73 کیسز ایسے ہیں جو صرف ایک ہی بینچ ان کو سن رہا ہے۔ ان میں وہ کیسز بھی شامل ہیں جس میں اس وقت کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو نااہل کیا گیا، اور کچھ ہی دن پہلے میاں حمزہ شہباز شریف کی پنجاب میں حکومت کو ختم کیا گیا۔ تو یہ انتہائی سنگین معاملہ ہے۔ اس پہ معاملات اس طریقے سے نہیں چلیں گے جیسے 5 سال سے چلتے آ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے اندر سے بھی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں اور سپریم کورٹ کے باہر سے بھی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اور لوگ سوال پوچھ رہے ہیں۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ ڈیفائننگ مومنٹس ہیں پاکستان کی تاریخ کی، کہ سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے لوگ اپنی تصویر کے، تحریر کے ذریعے یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کون سا عدالتی نظام ہے۔ اور اس وقت پاکستان دنیا کے اندر 139ویں نمبر پہ ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ تقریباً آخری نمبر ہے پاکستان کا دنیا میں، کہ پاکستان کا عدالتی نظام اتنا کمزور، بوسیدہ اور بدبودار ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان پر بہت ذمہ داری عائد ہوتی ہے، بالخصوص چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال صاحب کے اوپر، کہ وہ معاملات کو درست کریں۔ ادروائز یہ ہے کہ میں تو شدید تحفظات کا اظہار کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کے اندر سے بھی بغاوت ہو سکتی ہے، جو ریاست پاکستان کے لیے جو ہے انتہائی خطرناک ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ عمران خان اور مریم نواز کے درمیان شدید لفظوں کی جنگ چل رہی ہے، کیا مریم نواز نے کمان سنبھال لی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے نا اس وقت الیکشن فیز میں ہے، صف بندی ہو رہی ہے۔ محترمہ کو چیف آرگنائزر بنایا گیا ہے، ان کے لیے اٹ سیلف بہت بڑا چیلنج ہے کہ انہوں نے پارٹی کی تنظیم سازی کرنی ہے، انہوں نے پارٹی کو الیکشن کے لیے پریپیئر کرنا ہے اور پھر الیکشن میں کامیابی حاصل۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ مریم نواز اور عمران خان کے درمیان لفظوں کی شدید جنگ جاری ہے، کیا مریم نواز کمان سنبھال لی ہے؟
جی محترمہ مریم نواز صاحبہ کو پاکستان مسلم لیگ نواز کا چیف آرگنائزر مقرر کیا گیا ہے. وہ پاکستان تشریف لائی ہیں اور ملک گیر ورکر کنونشن سے وہ خطاب کر رہی ہیں. آپ کے خیال سے مریم نواز اس سیٹ کے لیے اہل ہیں؟ جی بالکل اہل ہیں. محترمہ نے ووٹ کو عزت دو تحریک میں جس وقت پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ اجارہ داری تھی اور پاکستان کے تمام فیصلے وہ کر رہی تھی اور اپوزیشن جو اس وقت تو انہوں نے جو فیصلے کیے تھے پاکستان کے لیے اور عوام کے لیے، کیا وہ پاکستان اور عوام کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئے تھے؟ جی فائدہ مند ثابت اس طرح ہوئے ہیں کہ جو سلیکٹڈ اور سلیکٹرز کا ایک 10 سالہ پلان تھا پاکستان کے اندر، اور جس طریقے سے عمران خان کو اقتدار میں لایا گیا تھا اور اسٹیبلشمنٹ کی مکمل سپورٹ تھی، عدلیہ بھی ان کے ساتھ اس معاملے میں اٹیچ تھی. تو اگر ان کے جو اقدامات تھے پاکستان اور عوام کے لیے فائدہ مند تھے تو پاکستان اس دہانے پہ کیسے پہنچ گیا؟ عمران خان نے صرف 4 سال حکومت کی ہے، جبکہ مریم نواز صاحبہ نے اور نواز شریف نے، شہباز شریف کی حکومت تو اتنی لمبی چلی ہے، تو ملک اس دہانے پہ کیسے آ گیا؟ کیا وہ 4 سال کی حکومت ان تمام سالوں پہ بھاری ہے؟ دیکھیں اس طرح نہیں ہے. میاں محمد نواز شریف 3 دفعہ جو ہے اقتدار میں آئے ہیں اور تینوں دفعہ ان کی حکومت کو جو ہے مکمل ہونے سے پہلے ختم کر دیا گیا ہے. آخری حکومت بھی جب میاں محمد نواز شریف کی تھی اس وقت جب ان کو نااہل کیا گیا اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر، اور یہی اس وقت محترمہ مریم نواز صاحبہ کا بیانیہ ہے کہ آپ نے ایک ترقی کرتے ہوئے پاکستان کو، جس وقت پاکستان میں سی پیک برق رفتاری کے ساتھ جاری تھا، پاکستان میں پاور پلانٹ لگ چکے تھے، اندھیرے ختم ہو چکے تھے، پاکستان میں پہلی دفعہ جو ہے LNG امپورٹ ہو رہی تھی اور پاکستان کا جو GDP گروتھ ریٹ تھا وہ 5.8 تھا اور پاکستان کے پاس تقریباً جو ہے $20 ارب سے زیادہ کے ریزرو تھے. تو اس وقت کی عدلیہ نے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے 2/3 اکثریت رکھنے والے وزیر اعظم کو صرف اس وجہ سے کہ اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، تو یہ سازش میاں محمد نواز شریف کے خلاف نہیں تھی، یہ سازش پاکستان کے خلاف تھی. اچھا یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کی جو حکومت گرائی گئی ہے امریکہ ان کے پیچھے تھا، امریکہ نے سازش کی اور ان کی حکومت کو گرا دیا. تو میاں نواز شریف کی حکومت کو گرایا گیا اور وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سازش کے تحت ان کی 5 سال دورانیہ مکمل ہونے سے پہلے ہی ان کی حکومت کو گرا دیا گیا، تو وہ کس کو الزام ٹھہراتے ہیں کہ ان کے خلاف کس نے سازش کی؟ کیا وہ بھی کوئی بیرونی طاقت تھی یا اپنے ہی ملک کے اندر ان کے خلاف سازش کی گئی تھی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے تو عمران خان جو ہے اپنے بیانیے سے یو ٹرن لے چکے ہیں. کچھ دن پہلے انہوں نے انٹرویو دیا ہے کہ میری حکومت کو ختم کرنے میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں تھا، یہ یہاں پر موجود جو سابقہ آرمی چیف ہے انہوں نے جو ہے نا میری حکومت گرائی تھی. جو میاں محمد نواز شریف کی حکومت گرائی گئی تھی نا، وہ دیکھیں ابھی محترمہ مریم نواز صاحبہ نے سرگودا جلسے میں خطاب کیا ہے اور انٹرویو دیا ہے سلیم صافی کو، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ سابقہ جو DGISI ہیں فیض حمید، انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف کا قد جو ہے بہت بڑھ چکا ہے تو اس کا راستہ روکنا جو ہے بہت ضروری ہے. تو میاں محمد نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ جو ہے وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت کی عدلیہ کے ساتھ مل کے ایک پاناما لیکس کی بنیاد پر ان کی حکومت کو ختم کیا گیا تھا. بیسیکلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا اور عدلیہ کا یہ نیکسس تھا کہ عمران خان کو اقتدار میں لایا جائے. پروجیکٹ عمران خان 2011 میں مینار پاکستان کے جلسے سے اس کو جو ہے ریچارج کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں نواز شریف کی حکومت کے خلاف جو سازشیں کی گئی تھی وہ ملک کے اندر سے تھیں اور عمران خان صاحب کی حکومت کو لایا گیا. جی وہ دیکھیں وہ تمام فیکٹس جو ہیں اس وقت پاکستانی عوام کے سامنے ہیں، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. کس طرح پارٹیوں کو توڑا گیا، پھر الیکشن ڈے کے دن کو مینج کیا گیا، RTS سسٹم بٹھایا گیا، پھر عمران خان کو اقتدار میں لائے. وہ پورا ایک ایجنڈا تھا، پورا پروجیکٹ تھا وہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کو کسی بیرونی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کے دشمن پاکستان کے اندر موجود ہیں. اچھا تو جو عمران خان کو لائے تھے اقتدار میں، پھر ایک وقت آیا کہ وہی ان کے خلاف ہو گئے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں وجوہات یہ ہیں کہ آپ ایک کھلاڑی کو میدان میں اتارتے ہیں تو آپ اس سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ بیسٹ پرفارم کرے گا، اس کی کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ آپ مجھے موقع دیں.
تو میں اس طریقے سے پاکستان کو آگے بڑھاؤں گا. میرے پاس 200 سے زیادہ لوگوں کی ٹیم ہے, میرے پاس ماہرین معاشیات ہیں. تو جب وہ توقعات ان سے پوری نہیں ہوئی عمران خان سے, مطلب ان کو پوری سپورٹ مہیا کی گئی, ان کو سابقہ اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے باہر کے جو دوست ممالک ہیں ان سے پیسے لے کے دیے, معیشت کے معاملے میں, سیاست کے معاملے میں, پارلیمنٹ میں آئین اور قانون سازی کے معاملے میں, اور یہاں تک کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ان کے حق میں جو عدالتی معاملات ہیں, ہر طریقے سے عمران خان کو سپورٹ کیا گیا. لیکن جب عمران خان گورن نہیں کر سکے, وہ اپنی حکومت کو بہتر طریقے سے نہیں چلا سکے, تو جو سپورٹ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو دی ہوئی تھی اس سپورٹ سے وہ ودڈرا کر گئے. اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے خلاف کوئی سازش نہیں کی. جو بیساکھیاں ان کو مہیا کی ہوئی تھی یا جو ان کی وہ ہر وقت سپورٹ جاری کیے ہوئے تھے, جب وہ اس سے ایک دیوار ہے, وہ بہت کمزور ہے, آپ نے کسی سپورٹ سے اس کو کھڑا کیا ہوا ہے, جب آپ وہ سپورٹ ہٹا دیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ دیوار گر جائے گی, کیونکہ عمران خان کی اپنی کوئی کسی قسم کی پرفارمنس نہیں تھی سوائے اس وقت کی اپوزیشن کے جو مرکزی رہنما ہیں ان کو گرفتار کرنے میں, مقدمات بنانے میں, انتقام کا نشانہ بنانے میں. انہوں نے اپنی جو حکومت کا زیادہ تر وقت جو ہے وہ اپنے مخالفین کو کچلنے میں صرف کیا ہے. یہ عمران خان کی سب سے جو ہے غلط حکمت عملی تھی ان کی. اچھا یہ بتائیے گا کہ بیرونی فنڈنگ کیس چل رہا ہے, عمران خان صاحب کو طلب کیا گیا ہے, 9 مارچ کو نیب میں بھی پیش ہونے کا حکم ہے, کیا گھیرا مزید تنگ ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک فیصلہ یہ ہو چکا ہے کہ پاکستان کو اب آئین اور قانون کے تابع چلانا ہے اور ریاست کا کوئی لاڈلا نہیں ہے. اب عمران خان کو جو پاکستان, اب دیکھیں آپ کسی کو ایک حد تک سپورٹ کر سکتے ہیں, یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اویئرنیس ہے. اس وقت پاکستان کے دنیا بھر کے نوجوان جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے تمام معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں. وہ جب آپ بلو دا بیلٹ جا کے آپ تمام قاعدے اور قانون کو اگنور کر کے جب آپ ایک شخص کو اتنی زیادہ سپورٹ کریں گے تو سوالات کھڑے ہوں گے. تو اب عمران خان کو عدالتوں کا سامنا کرنا پڑے گا, ان کو جو ہے ان کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا, سوالات کا جواب دینا پڑے گا. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جو نیب نے 9 مارچ کو عمران خان اور ان کی شریک حیات جو بشرا بی بی ہیں ان کو طلب کیا ہے, تو یہاں سے عمران خان کی سیاست کا ایک نیا آغاز ہوگا اور ان کے لیے بہت شدید مشکلات ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ تحریک انصاف آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ایک نئے موڑ کی طرف چلے گا نیب میں پیش ہونے کے بعد, تو جو ان کی ایک اسکیم چلی ہوئی ہے جیل بھرو تحریک, تو یہ ناکامی کے بعد کس طرف جا رہی ہے؟ اس کے بعد تحریک انصاف کا کیا معیار رہ جائے گا یا کیا وہ انتشار کا شکار ہو جائے گی؟ دیکھیں عمران خان نے ہمیشہ اپنے کارکن کو, اپنی جو رہنما ہیں ان کو جو ہے نا مشکل میں ڈالا ہے انہوں نے. آپ دیکھیں کہ یہ دنیا کا کون سا قاعدہ اور قانون ہے کہ آپ جیل بھرو تحریک سے 2 دن پہلے لاہور کی عدالتوں میں ضمانتوں کے لیے پیش ہو رہے ہیں اور اپنے فالوورز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو ایم پی اے ایم این اے کا ٹکٹ اس وقت جاری کروں گا جب آپ جیلیں بھریں گے. مجھے یہ ایسا نہیں ہوتا دنیا میں. دیکھیں 1931 میں باچا خان نے جب گرفتاری پیش کی تھی تو اس وقت ان کے جو رفیق تھے, ان کے فالوورز تھے, 40,000 لوگوں نے جیلوں کو بھر دیا تھا 1931 میں. ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی سیاست کے ایک مرحلے پر جب گرفتاری پیش کی یا ان کو گرفتار کیا تو اس وقت جو ہے تقریباً 400 کے قریب لوگوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے جیل پہنچنے سے پہلے جیلیں بھر دی تھی. اس میں موجودہ جو وزیر اعلیٰ ہیں سندھ کے مراد علی شاہ, ان کے والد عبداللہ شاہ اور پاکستان کی سیاست کا روشن ستارہ رضا ربانی بھی شامل تھے. بے نظیر بھٹو نے 1986 میں جب ان کو اریسٹ کرنے کے لیے پولیس پہنچی لیاری کراچی میں,
تو ان سے پہلے جو ہے ان کے کارکنوں نے گرفتاری تھی. یہ اصول نہیں ہے. دیکھیں آپ لوگوں کی اپنے فالوورز کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے کہ آپ ضمانتوں کے لیے عدالتوں میں پیش ہوں اور آپ کے کارکن جو ہے نا وہ ایندھن بنے جیلوں کا. تو ایسا نہیں چلتا. اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ لاہور سے صرف 80 لوگ گرفتار ہوئے ہیں. کے پی کے جو پشاور ہے وہاں پر 9 سال پاکستان تحریک انصاف کی حکومت رہی ہے. 9 سال 800 ارب سے زیادہ تحریک انصاف کے وزرائے اعلیٰ نے حکومتوں نے وہاں استعمال کی ہے قومی خزانے کا. ایک شخص نے گرفتاری نہیں دی پشاور سے. یہ پاکستان تحریک انصاف کا جو رہنما ہے چیئرمین ہے ان کی پالیسیوں پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ان کے کارکن نے. بلوچستان سے ایک شخص بھی اریسٹ نہیں ہوا. سندھ سے ایک شخص بھی اریسٹ نہیں ہوا. کل ملتان کی صورتحال یہ تھی. ملتان میں 2018 میں تحریک انصاف نے تمام صوبائی اور قومی اسمبلیوں پر وکٹری حاصل کی تھی. ملتان سے ایک شخص نے گرفتاری نہیں دی. فوٹو سیشن ہوا ہے, ریلی نکالی ہے صرف آدھے گھنٹے کی, اور جو قائدین تھے انہوں نے کچھ کارکنوں کو کہا کہ آپ گرفتاری دیں تو کارکنوں نے گرفتاری دینے سے انکار کر دیا. تو یہاں سے میرا ذاتی خیال یہ ہے, جیسے آپ نے سوال کیا ہے کہ کیا یہاں سے تحریک انصاف انتشار کا شکار ہوگی. بالکل. جب اتنا خلا پیدا ہو جائے, پالیسیوں پر اتنے شدید تحفظات ہوں, پاکستان کی ایک بڑی پارٹی اور پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر کا دعویٰ کرنے والا جو سیاستدان ہے اس کی اس کال کو اتنے برے طریقے سے ریجیکٹ کر دیا جائے یا ہو جائے تو پھر پیچھے کیا بچتا ہے. ہارون صاحب یہ بتائیے گا کہ مہنگائی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ سیاسی صورتحال اس وقت ہماری جو بھی ہے یہ تو چلتی رہے گی اور اس سے ملک ایک عجیب دہانے پہ آگے کھڑا ہو گیا, لیکن مہنگائی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ مہنگائی اس وقت تاریخ میں سب سے زیادہ شرح کراس کر چکی ہے. 41% سے زیادہ اس وقت مہنگائی کا ریشو چل رہی ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت پاکستان کا جو سب سے بڑا ایشو ہے نا وہ ہے معیشت. یہ جو ہے سیاسی مسائل ہیں, جو الیکشنز ہیں یا جو پارٹیوں کی آپس کی رساکشی ہے یا جیل بھرو تحریک ہے یا مریم نواز کی جو الیکشن کمپین ہے یا ورکر کنونشن ہے, یہ سب سیکنڈری ایشو ہیں. اس وقت پاکستان کا جو سب سے اہم ترین معاملہ ہے وہ ہے معیشت. لیکن معیشت کی جو خرابی ہے یا جو اس کی تنزلی ہے اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے. پاکستان میں انصاف کا قتل عام ہے. پاکستان کی جو اشرافیہ ہے اس کا وہ کنسرن ہی نہیں ہے جو پاکستان کے 80% سے زیادہ لوگوں کا ہے. پاکستان میں 80% لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. ان کے لیے شدید مشکلات ہیں. دیکھیں آگے رمضان المبارک کی آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ 41% اس وقت پاکستان میں جو ہے شرح مہنگائی ہے اور روز 1 سے 2% اس میں اضافہ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں دالوں کی قیمتیں ہیں وہ 500 کے قریب چلی گئی ہیں اور اس وقت جو کوکنگ آئل ہے یا گھی ہے وہ تقریباً 650 سے کراس کر گیا ہے. اور چکن کی اور مٹن بیف کی قیمتیں جو ہے ہر چیز جو ہے وہ غریب کی دسترس سے باہر ہوتی جا رہی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس پر کسی بھی سیاسی پارٹی اور کسی بھی سول سوسائٹی ہے, وکلا تنظیمیں ہیں, ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کی اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اس مہنگائی کے سیلاب کو روکا جائے. اس وقت دیکھیں پاکستان میں اتنے بڑے بڑے ایسٹس ہیں جو مطلب بلینز میں ہیں اور وہ کوڑیوں کے بھاؤ جو ریاستی جو پراپرٹی ہیں. اب لاہور جم خانہ کو دیکھ لیں آپ, یا اسلام آباد میں بڑے بڑے جو ہے جو کلبز ہیں وہ مطلب 50 سالہ لیز پہ 100 ایئرز لیز پہ جو ہے چند روپوں میں جو ہے نا ہم نے بڑے بڑے جو اثر و رسوخ والے لوگ ہیں ہم نے ان کو دیے ہوئے ہیں. اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو ہمارے جو اب دیکھیں میں نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ ہمیں IMF کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
اگر ہم 100 لوگوں کی لسٹ بنا کر ان کے گھروں کو ہم جو ہے ان کی تلاشی لیں تو آپ کو جو ہے $1 ارب کے لیے آپ اپنی قوم پر اتنا ظلم کر رہے ہیں. تو لوگوں کے گھروں کے اندر بریف کیس اور بوریاں بھری ہوئی ہیں ڈالروں کی. لوگوں نے ڈالر کو بلیک کیا ہوا ہے, سٹور کیا ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ ایک ریاستی آپریشن کی ضرورت ہے, حکومتی آپریشن کی ضرورت ہے کہ جو جن لوگوں نے پچھلے 10 سال میں 5 سال میں ناجائز ذرائع اختیار کر کے پاکستان کے اندر جو ہے دولت کو سمیٹا ہے اور اس خلیج کو گہرا کیا ہے غریب اور امیر کی, تو ان لوگوں سے جو ہے پیسہ واپس لیا جائے, ان کو سسٹم کا حصہ بنایا جائے, ان کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ اس پیسے کو مارکیٹ میں لا کر جو ہے بزنس کو مواقع فراہم کریں, بے روزگاری کم ہو. تو اس وقت جو ہے حکومت کی جو بہترین حکمت عملی یہ ہونی چاہیے کہ وہ بڑے لوگوں سے پیسہ نکلوا کر مارکیٹ میں لائے اور مہنگائی کو کم کرے اور غریبوں کو ریلیف مہیا کرے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو معاشی صورتحال ہے انتہائی انتشار کا شکار ہے, تو اس وقت چارٹرڈ آف اکانومی ہی واحد راستہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں, جب عمران خان نے وزیر اعظم کا حلف اٹھایا تھا, اس دن عمران خان نے سپیچ کی تھی پہلی بطور پرائم منسٹر, تو اسی دن جو ہے شہباز شریف صاحب جو اپوزیشن لیڈر تھے انہوں نے بھی سپیچ کی تھی اور انہوں نے عمران خان کو یہ آفر کی تھی کہ ہم میثاق معیشت پر آپ کے ساتھ ہیں, آپ جو ہے آگے بڑھیں ملک کے جو معاشی معاملات ہیں. لیکن عمران خان کا ایک رویہ ہے, ان کا ایک انداز ہے, وہ ایک اپنی ذات کے اندر جو ہے نا وہ ایک ڈکٹیٹر ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا سب کچھ وہی ہے, عدالتیں بھی ان کے تابع ہوں, پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی ان کی بات کو مانے, پاکستان کے سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنا جو ہے وہ اپنی توہین اور تضحیق سمجھتے ہیں. تو عمران خان کو اپنے رویے پر نظر ثانی کر عمران خان ریاست کو کس حد تک ڈیمیج کریں گے, کہاں تک زخمی کریں گے. ریاست کو اتنے گہرے زخم مت لگائیں کہ ان زخموں کو بھرنے کے لیے جو ہے آپ کو ریاست کی قربانی دینی پڑے. ان کو اپنی انا کو کمپرومائز کرنا چاہیے, بیک فٹ پہ آنا چاہیے اور ان کو سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈائیلاگ کرنا چاہیے کہ اب ریاست کی پاکستان کی وہ صورتحال نہیں ہے, پاکستان وینٹیلیٹر پہ ہے اور قریب المرگ ہے پاکستان معاشی اعتبار سے. تو اس وقت ان کو اپنی تمام اناؤں سے باہر نکل کر جو ہے پاکستان کے اب دیکھیں پشاور میں 100 لوگ پاکستان کے نوجوان جو پاکستان کے لیے جو ہے قربانیاں دیتے ہیں, تحفظ مہیا کرتے ہیں ریاست کو, وہ ایک دھماکے میں جو ہے مسجد میں جام شہادت نوش کر دیتے ہیں. تو عمران خان کا کوئی بیان نہیں ہے. پھر ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے, آئین اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, تحریک انصاف کو دعوت دیتے ہیں کہ KPK میں آپ کی حکومت رہی ہے, آپ معاملات کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں, آپ آئیں ہمیں ان پٹ دیں. تحریک انصاف اس کا بائیکاٹ کرتی ہے. تو بس کریں, انف از انف. ریاست اس وقت جو ہے انتہائی کمزور ہے, پاکستان کا عدالتی نظام کمپرومائزڈ ہے. تمام سیاستدان, عمران خان نہیں, میں میاں محمد نواز شریف سے, محترمہ مریم نواز صاحبہ سے, شہباز شریف سے, فضل الرحمان سے, اسفندیار ولی سے, بلوچستان کے سرداروں سے, میں ریاست کے فیصلہ کرنے والوں سے یہ التجا کرتا ہوں کہ یہاں پر 25 کروڑ سے زیادہ لوگوں کی زندگیاں سسک رہی ہیں. نوجوان جو ہے وہ اندھیروں میں ڈوب چکے ہیں, بے روزگاری ہے, سڑکوں پہ کرائم, لوگ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کرائم کر رہے ہیں. تو اس وقت اپنی اناؤں کو, اپنے مفادات سے باہر نکلے اور پاکستان کا ساتھ دیں, حکومت کا ساتھ دیں, ریاست کا ساتھ دیں. ہر شخص ایک قدم پیچھے ہٹے, سب سے پہلے پاکستان, سب سے پہلے معیشت اور پھر اپنے ذاتی مفادات اور پھر سیاست. ہارون صاحب یہ بتائیے گا کہ سوشل میڈیا کا اس وقت راج ہے ملک میں, یا پوری دنیا میں ہی سمجھ لیں کہ اس وقت سوشل میڈیا کا راج ہے. جو پیڈ کانٹینٹ ہے وہ زیادہ تر فیک کانٹینٹ ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کیا اس کے خلاف کوئی قانون سازی ہونی چاہیے؟ کیونکہ سوشل میڈیا پہ جو چیز وائرل ہو جاتی ہے وہ پھر اس کے بعد وہی ہی سچائی بن جاتی ہے, چاہے وہ غلط ہے چاہے وہ صحیح ہے. کیا یہ ہماری عوام, جو ہماری جو نوجوان نسل ہے,
کیا ان کو یہ غلط پیغام نہیں جا رہا؟ اس کے خلاف کوئی روک تھام کی، کوئی اقدامات نہیں کیے گئے؟ آج کے پروگرام کا سب سے اہم ترین سوال کیا آپ نے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں جو ہے نا سوشل میڈیا سب سے بڑی طاقت ہے. آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں چاہے وہ امریکہ کا الیکشن ہو، چاہے وہ رشیا کا الیکشن ہو، وہ دنیا کے کسی بھی مضبوط ترین ملک کے الیکشنز ہیں، وہ سوشل میڈیا سے لڑے جاتے ہیں. سوشل میڈیا ایک اوپینین میکر ہے، وہ ہوا چلاتا ہے. ایک عمران خان خود یہ اقرار کرتے ہیں کہ پاکستان کے میڈیا اور بالخصوص جو پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ہے، اس کی طاقت سے جو ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے. تو گزارش یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو تمام مسائل ہیں اس میں ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کے جو نوجوان ہیں وہ سوشل میڈیا کا منفی استعمال کرنے میں مصروف ہیں. اور اس میں انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، جو ان کے سوشل میڈیا سیلز ہیں، وہ پیڈ اور فیک کنٹینٹ. پیڈ کنٹینٹ یہ ہے کہ آپ نے کچھ لوگوں کو ہائر کیا ہوا ہے، بے روزگاری عام ہے، تو آپ ان کو جو ہے نا ایک نیریٹو دے دیتے ہیں، پھر اس پہ جو ہے نا وہ چیزوں کو وائرل کرنا شروع کر دیتے ہیں. فیک کنٹینٹ یہ ہے کہ جھوٹی ترین خبریں جن کا کسی قسم کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، کریکٹر اسیسینیشن، ٹھیک ہے، مطلب ذاتی اٹیکس جو ہیں. تو یہ جو جھوٹی خبریں ہیں، یہ جھوٹا بیانی ہے جو پیسے دے کر جو ہے آپ معاشرے کو جو ہے تقسیم پیدا کر رہے ہیں، نفرت پیدا کر رہے ہیں، جو عدم برداشت ہے اس کو آپ پیدا کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر میں حکومت پاکستان سے گزارش کروں گا کہ ٹھیک ہے، اظہار رائے کی آزادی اشد ترین ضرورت ہے، لیکن جہاں پر یہ معاملہ ہو کہ بالکل فیک کنٹینٹ ہو، جھوٹی خبر ہو، کریکٹر اسیسینیشن ہو، اور اس میں بالخصوص ہمارے معاشرے کی جو خواتین ہیں ان کی زندگیوں کو اس طریقے سے دیکھیں. جب آپ ایک مہم چلا دیتے ہیں، جب کسی کے سر سے آپ چادر اتار دیتے ہیں، تو پھر آپ جو مرضی کر لیں، معاشرے میں اس کی رسپیکٹ بحال نہیں ہو سکتی. وہ ساری زندگی ان کو ان سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس وقت اشد ترین ضرورت ہے کہ جو منفی خبریں، جھوٹی خبریں ہیں، جس کے بارے میں انڈرسٹوڈ یہ ہو کہ یہ ایک فیک نیوز ہے اور اس کی غلط طریقے سے تشہیر کی گئی ہے، اس پر ایسی قانون سازی ہونی چاہیے تاکہ ایسی جھوٹی لوگ اپنے ویوز بڑھانے کے لیے، یوٹیوب پر اپنی انکم جنریٹ کرنے کے لیے جو ہے ایک ایسا ہیجان برپا کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے آگے لانے کے لیے اس قسم کی جو منفی جو طریقہ کار اور ہتھ کنڈے اختیار کرتے ہیں، اس کا بالکل جو ہے نا سدباب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے ہارون صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مجھے دیجیے اجازت، اگلے پروگرام میں پھر سے حاضر ہوں گے نئے موضوعات کے ساتھ، نئے سوالات کے ساتھ. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بہت اچھا لگا ہوگا، بہت دلچسپ گفتگو رہی ہماری. اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم.